بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد قال اللہ تعالی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. محترم سامعین کرام، یہ سورۃ مؤمنون کی شروع کی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تحقیق کامیاب ہو گئے مومن لوگ. قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مومن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، کون ہے وہ مومن؟ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر یا جو ان کے دائنے ہاتھ مالک بنے، یعنی پہلے زمانے میں جو خرید و فروخت ہوتی تھی لونڈیوں کی، اگر وہ اس کو خرید لیتا تو اس کے بھی کچھ شروط کے ساتھ اس کے لیے حلال ہوتی تھی. فإنہم غیر ملومین، تو ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. آگے فرما رہے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو کوئی بھی تلاش کرے اس کے ورے، اس کے علاوہ، یہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے. یہ لوگ ہیں زیادتی کرنے والے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. تو بھائیو، اہل فلاح، ان کی صفات اور ان کی کامیابی، اس میں اللہ رب العالمین نے شرمگاہ کی حفاظت کا ذکر کیا ہے، ان چیزوں سے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اور یہ مومن لوگ ایسی کسی چیز کے قریب نہیں جاتے، زنا کے، فحاشی کے، ہم جنس پرستی کے، اور بھی جو بھی ایسے کام ہیں جو فحاشی کے ہیں اس کے قریب نہیں جاتے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ. سورۃ اسراء کی آیت ہے یہ، وَلَا تَقْرَبُوا، قریب مت جاؤ، الزِّنَا، زنا کے، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ فحاشی کا کام ہے، یہ فحاشی ہے اور بہت برا راستہ ہے، برا راستہ ہے، خراب راستہ ہے، تباہی بربادی کا راستہ ہے. اس کے قرب بھی مت حاصل کرو. مثلا ایسے تعلقات نہیں ہونے چاہیے جو ناجائز تعلقات ہوں، ایسی چیزیں جس کی وجہ سے شہوت بڑھے، ایسی فلمیں، ایسی تصویریں، اور ایسے ماحول میں جہاں پر بے پردگی عام ہو، اختلاط ہو، یہ سب قرب ہے. ایسی دوستیاں جو ناجائز، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے. یہ زنا کا قرب ہیں، انسان کو زنا کے قریب کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم زنا مت کرو، بلکہ یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو لوتیوں والا کام کرتا ہے، جو ہم جس پرستی والا کام جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لعنت کر رہے ہیں. یہ صحیح روایت ہے، مسند احمد میں ہے، ابن حبان نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
اس زنا سے بچنے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مومنین سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہیں اس سے یہ غلط چیزیں نہ دیکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما رہا ہے عورتوں سے بھی، مومنات سے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. مومن عورتوں سے کہہ دیجئے وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے عصمت کی حفاظت کریں. اور اس طرح کے جو صفات آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی سورہ مومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو یہ صفات ہیں اگر ان صفات پہ عمل کرتا ہے، اس کو اپناتا ہے، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین اسی صورت میں اسی صفحے میں بلکہ اللہ رب العالمین آگے جا کر فرما رہے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں کس چیز کے؟ جنت کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ وارث ہوں گے فردوس کے. اعلیٰ جنت جو ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ جنت فردوس ہے، اس کے یہ وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. کون ہے کہ جو مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو دونوں داروں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی، اور دو پاؤں کے درمیان ہے، دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے، جو اس کی مجھے ضمانت دیتا ہے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو مومن ہے اور وہ اس طرح کے اللہ کے رسول سے وعدہ کر لے کہ میں اس کو صحیح استعمال کروں گا، غلط استعمال نہیں کروں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اور آپ نے وہ حدیث سنی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی بخاری کی روایت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ 7 آدمیوں کا ذکر کیا. ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے کہ جس کو کوئی ایسی عورت جو منصب والی ہے، خوبصورت عورت ہے، وہ اس کو دعوت دیتی ہے گناہ کی، اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور بھائیوں، زنا اور فحاشی اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، جیسے کہ آج جب سے یہ نئی چیزیں آئی ہیں بعض لوگ اس کو بہت ہی آسان سمجھنے لگے ہیں. گندی تصویریں، گندی کلپس، گندی فلمیں اور ایسے اختلاط والے ماحول اور ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ جن سے میل ملاپ رکھنا کسی صورت میں جائز نہیں، تو اس کی وجہ سے یہ فحاشی پھیل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ. جب کسی بستی میں زنا اور ربا عام ہو جاتا ہے تو وہ لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی قوم میں بھی فحاشی نہیں ظاہر ہوتی حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ اس کا کھلم کھلا وہ اعلان کرنے لگیں اور فحاشی کے کام کھلم کھلا کرنے لگے. جیسے کہ آج لوگ فحاشی اور بے حیائی کے فلمیں بنا کر اور اس کی تصویریں اتار کر بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو جب فحاشی کے کام کھلم کھلا کرنے لگ جائیں الا فشا فیہم الطاعون، تو ان میں طاعون پھیل جاتا ہے. والاوجاع، اور ایسی تکلیفیں التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، جو ان کے پچھلے باپ داداؤں میں، پچھلے اسلاف میں وہ بیماریاں نہیں تھیں.
ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. اور اللہ رب العالمین لوگوں کو ڈراتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کہ بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی مومنوں میں پھیل جائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. یہ صرف جو پسند کرتا ہے, جو پھیلاتا ہے, جو اس کو لوگوں کے درمیان رائج کر رہا ہے, اب خود سوچیے اس کے کتنا بڑا عذاب ہوگا اور کتنا بڑا انجام ہوگا. بھائیوں, جو حدیث آپ کے سامنے اس سے پہلے پڑھی کہ ایسی ایسی بیماریاں جو ان سے پہلے ان کے باپ داداؤں میں نہیں ہوں گی, آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی فحاشی اور بے حیائی کی وجہ سے جو مغرب نے اپنایا تو ایسی بیماریاں ان کے ہاں آئیں. مثلا ایڈز ایسی بیماری کہ آج تک اس کا علاج نہیں نکلا, دریافت نہیں ہوا. ڈاکٹر کے سامنے بے شمار لوگ ڈاکٹر اور طبیبوں کے سامنے اپنی جان دے دیتے ہیں, لیکن ڈاکٹر ان کو نہیں بچا سکتے, ان کا کچھ نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب. تو بھائیو, فحاشی, اس سے کسی قسم کی فحاشی ہو اس سے بچیے. اللہ رب العالمین ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے.